العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں. خلافت عثمانیہ کے حوالے سے آج ایک بار پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں پارٹ 2 عرض کر رہا ہوں. ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. حضرات محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں خلافت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا حصہ آج ہم بحث کریں گے دولت سلجوقیہ کا قیام کیسے ہوا اور اس کا اختتام کیسے ہوا، اس کو کس نے نیست و نابود کیا. حضرات محترم، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے اسٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم و روح پر شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری میں بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی. یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیا کے علاقوں پر مشتمل تھی. اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر را تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا. اسی دوران ان خراسان، ماوراء النہر، کرمان، بلاد شام، سلاجقہ شام اور ایشیا کو چک اور سلاجقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں. یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھی. سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت و جماعت کی خوب مدد کی. یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بوہ یحیی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمہ اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال قریب پہنچ چکی تھی. سلجوقیوں نے بوہ یحیی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. سلجوقی سردار ارطغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بوہ یحیی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور تمام شورشوں پر قابو پا لیا. مساجد کے دروازوں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب و شتم پر مبنی تحریر، خلاف اقوال اور جتنے بھی صحابہ کرام کے خلاف بکواسات تحریر تھی وہ سب اس نے مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلال کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا. بوہ یحیی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا. جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوہ یحیی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان ارطغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوئے تو خلیفہ قائم بامر نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور اپنے بڑے معززات القابات سے نوازا. ان القابات میں ایک لقب سلطان حکم الدین ارطغرل بیگ ہے. اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان ارطغرل بیگ کا نام صدور پر کندہ کیا جائے اور بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے. خلیفہ کی اس قدر آفزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوہ یحیی کی جگہ سے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا. ارطغرل بیگ بڑی طاقتور
شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا شجاعت اور دیانت دار تھا، نیک اور عدل تھا۔ انہی خصائل اور حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے اور روزانہ اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ ارطغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں، لیکن خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر ارطغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق سن 1059 میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 بمطابق 1062 میں ارطغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباس کی قائم کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد ارطغرل بیگ زیادہ عرصے زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان مبارک 454 ہجری بمطابق 1062 ہجری کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ارطغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے ارطغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کی شمالی مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں خلافت عثمانیہ کا تیسرا حصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔